بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سمینہ ہے، ہمارا تعلق چناب نگر سے ہے، محلہ نصیر آباد کے ہم رہنے والے ہیں۔ ہم بچپن سے ہی قادیانی تھے اور مرزا قادیانی کو مسیح موت مانتے تھے۔ ہمارے بڑے مانتے تھے، ہم بھی مانتے چلے آئے۔ ہم نے یہی سنا تھا کہ بس یہ مسیح موت ہے، یہی مانتے مانتے یہاں تک پہنچ گئے۔ اب جب بڑے بچے ہوئے، بچوں نے اسکول جانا شروع کیا، یونیورسٹی کالج میں جانا شروع کیا، تو انہوں نے بتایا کہ بھی یہ مذہب ٹھیک نہیں امی جی، اس مذہب کو ہم مان رہے ہیں۔ کیسے بیٹے؟ بس امی مختلف ویڈیو ہم نے دیکھی ہیں، آپ کو بھی دکھا رہے ہیں۔ میں نے دیکھی ویڈیو، بہت سوشل میڈیا پہ ویڈیو دیکھی۔ پھر امن منیر کی سابق قادیانی مربی تھے، ان کی ویڈیو دیکھی۔ پھر ان سے ہم نے رابطہ کیا کہ ہماری رہنمائی کرو، ہمیں بتاؤ کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، کیا ہم جو سن رہے ہیں یہ صحیح ہے، جو ہم کر رہے ہیں مان رہے ہیں یہ صحیح ہے۔ وہ کہتے کہ یہ بہت بڑا فراڈ ہے جماعت۔ میں نے تو خود اس جماعت پہ لعنت ڈال کے جماعت کو چھوڑ دیا ہے۔ تو رستے میں دونوں دکھا دیتا ہوں، آگے آپ کی مرضی۔ پھر انہوں نے بتایا ہمیں کہ اسلام بھی ایسا ہے، یہ لوگ بھی ایسے ہیں، آگے آپ کی مرضی ہے۔ میں نے تو اس پہ لعنت ڈال دیے، تو آپ سوچ لو۔ پھر ہم نے بھی سوچا، دیکھا، پڑھا، ہمارے دل نے بھی یہی گواہی دی کہ یہ صحیح ہے، کیونکہ ہم اپنے مربیوں پہ بہت عمل کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں ان کی باتوں پہ، کیونکہ ہماری رہنمائی پہلے بھی وہی کرتے تھے، اب بھی ہمیں اللہ نے ملا دیا۔ ہم نے انہوں کی باتوں سے یہی لگا کہ بھی یہ جماعت جھوٹی ہے۔ ہم نے جماعت پہ لعنت ڈال کے تو اسلام قبول کر لیا۔ اس دنیا میں بہت سے مذہب ہیں، ہر مذہب دوسرے سے الگ ہے، مگر سب سے لاجیکل اور درست مذہب اسلام ہے۔ ناظرین، یہاں ہم کو بتاتے چلیں کہ سب سے زیادہ گمراہ کن مذہب یہودیت مذہب ہے، تو دجال کو ماننے والے ہیں۔ قادیانی بھی یہودیت کی ایک قسم ہے جو خود کو مسلمان ظاہر کر کے مسلمانوں کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ قادیانوں کے مطابق اسلام نعوذ باللہ نامکمل مذہب ہے، اور قادیانیت مرزا غلام احمد کی نبوت نعوذ باللہ اور امام مہدی کی بیعت کے بعد مکمل ہے۔ یہ آپ کو واضح کرتے چلیں کہ غلام احمد کا تعلق انڈیا کے شہر قادیان سے تھا۔ اس نے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا، اور جب وہ اس میں ناکام نظر آیا تو خود کو نعوذ باللہ امام مہدی ظاہر کیا، اور کہا کہ اب دجال نہیں آئے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی نہیں ہوگا۔ خود کو آخری امام کے طور پر پیش کیا۔ بجائے سے خود کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، مگر ویزے کے حصول کے لیے خود کو غیر مسلم ڈکلیئر کر کے برطانیہ اور یورپ میں اپنی نیشنلٹی کو مضبوط کرتے ہیں۔ اس بات سے آپ ان کے ایمان کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پاکستان میں ان کا ٹھکانہ ربوہ ہے، جو کہ اب چناب نگر کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ قادیانی بھی یہودی کی ایک قسم ہے، اور ان کے ہی نقش قدم پر چلتے ہوئے منی اسرائیل کی طرز پر چناب نگر سے احمد نگر میں مہنگے داموں زمین خرید کر خود کو وہاں آباد کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا ربوہ میں معاہدہ 2047 تک ختم ہو جائے گا، اور وہ اس سے قبل ہی منی اسرائیل مطلب احمد نگر میں خود کو آباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اسلام کو سب سے زیادہ نقصان قادیانوں نے پہنچایا، کیونکہ انہوں نے اسلام کا لبادہ پہن کر اسلام کی شاخ کو نقصان پہنچایا۔ یہ خود کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، مگر در حقیقت ان کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ ربوہ میں ان کا اپنا الگ سے ایک جنت و دوزخ کا تصور بھی پایا جاتا ہے، اور جس نے اگر جنت میں دفن ہونا ہے، جو کہ ان کو قبرستان ہے، تو اسے اپنی آمدنی کا 10واں حصہ ہر ماہ ان کے خزانے کو سپرد کرنا ہے۔ اگر وہ اپنے آمدن کا 10واں حصہ خزانے کو سپرد نہیں کرے گا تو مرنے کے بعد اسے جنت میں جگہ نہیں ملے گی، بلکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جہنم میں دفن ہوگا۔ آپ ان کے نظریات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس قدر گمراہ کن اور غلط نظریے کی پیروی کر رہے ہیں، مگر بولے بھٹکے لوگوں کو بھٹکانا ان کا سب سے اہم مشغلہ ہے، اور اسی کی بنیاد پر ان کی یہودیت اور ان کے مذاہب کا بولے بھٹکے لوگوں کو بھٹکانا ہی ان کا اصل مشغلہ ہے، اور اسی کی بنیاد پر یہ قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس یہودیت و قادیانیت کے مذہب سے محفوظ رکھے۔